سوال ہے لیکن ندیم صاحب آپ نے اپنا تعارف تو کرایا نہیں. ہم تو سب جانتے ہیں, تو جو آپ کو ٹرمینل میں دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے مخفی رکھی ہوئی بات. میں نے احمدیہ جب قبول کی تو خواب کی بنا پر تھی, خواب کی بنا پر ہمارے بڑے بھائی قاری صاحب جب گئے انہوں نے ویسے ہی افریقہ وہاں بتا دیا. کچھ اس نمبر بتا دو دیں قاری صاحب سے کیا آپ کا خاندان جلال شاہ کے رہنے والے تھے, ہم جلندھر کے رہنے والے تھے, خان پٹھان خاندان تھا اور اکثر شدید مخالف احمدیت کے سخت. ہاں جی. اور شادی آپ نے وہاں کی جو بہت ہی کٹر مخالف. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کھلائیں کی کھڑکھڑ ہوتی ہے, کاغذ کو جب یوں ہلاتے ہیں تو کھڑکڑ کی آواز آتی ہے. اچھا تو پھر کیا ہوا, پھر کب آپ احمدی ہوئے, سب سے پہلے کون ہوا؟ 1940 بائی ہوا تھا. نہیں بھائی صاحب وہاں جا کر افریقہ جا کر ہوئے نا, تو میں خلاف تھا. آپ کہاں شہر میں آپ جلندھر رہا کرتے ہیں؟ 10ویں قاری یاسین صاحب جی پہلے افریقہ گئے تھے. جی ٹھیک ہے. ہمارے بعد صاحب وفات 1930 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے کس طرح احمدیت قبول کی؟ شیخ وار کا صاحب تھے وہاں. کس زمانے میں؟ 1930 کے بعد. 30 شیخ صاحب کا بہت پرانا تعلق ہے ایسٹ افریقہ. شیخ صاحب وہاں گئے تو بھائی صاحب جو پہلے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر شہیدی سکھائی شیخ صاحب کو, اور دونوں اکٹھے پھر تبلیغ کرتے رہے. دونوں قید بھی ہوئے 1-2 دن کے لیے. وہاں کے خلاف بابی لال حسین اختر کا زور تھا انہوں نے بہت جلندھر میں. اب اس کے دوست بھی رہے ہیں لال حسین اختر کے؟ دوست تو نہیں رہا ہوں. اب کہہ رہے ہیں یہ دوست تھا, زور تھا. اچھا زور تھا, بہت زور تھا اور کافی 1932 تو پھر آپ کی بحث ہوئی اپنے بھائی جان؟ پھر میں نے بھائی صاحب خط لکھے جو کچھ بڑی صاحب کہتے تھے اختر اس کو کتابیں بھی کچھ, تو بھائی صاحب کر کے رہے کہ کتابیں پڑھو پھر کچھ ہو سکتا ہے. خیر میرا تو جو بھی تھی اس بعد پھر خواب. ہاں 1940 میں جب نوکری ملی تو میں کوہاٹ میں تھا. 40 میں تو وہاں پہ میرے خواب آئے. کتنی عمر تھی آپ کی 40 میں؟ میں اب 14 کی پیدائش ہے, 25-26 سال کی بات. 14 کی پیدائش ہے جی. ماشاء اللہ صحت اچھی ہے ان کی 14 کی لحاظ سے. دعاؤں سے. تو وہاں پر جو خواب کی بنا کر میں نے احمدیت قبول کی. خواب کیا رویا کر دیکھی آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہوا کہ عیسیٰ کی قبر ہے. میں جا رہا ہوں, بڑا سخت اندھیرا ہے, مغرب کی طرف جا رہا ہوں لیکن اندھیرا کچھ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیسے. تو جاتے جاتے اخیر میں پہ ایک قبر پر پہنچے ہوئے چبوترے ہوتے ہیں, اب بھی ہیں چبوترے کو چکا کے, تو اس کے سرانے ایک دیا جا رہا ہے مٹی کے تیل کا. تو میں اوپر سے آ کر ادھر سے پاؤں کی طرف آ گیا اس قبر کے. پھر یہاں آ کر پھر میں نے غور کیا کہ کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ خواب وہ نظارہ ختم ہو گیا. پھر سوچتے میں نے سوچا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. رویا ہی نہیں دیکھا؟ جی رویا میں سو رہا ہوں, یہ تو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. تو اس وقت سے پھر میں دیکھا آنکھوں میں خوب سینہ آیا ہوا تھا, میرے سب کچھ تھا. تو میں نے کہا حضور نے فرمایا تو میں نے حاضر دی. تو گہرا اثر تھا اس کا. اثر تھا. بلکہ نماز اور روزے کا شروع بچپن سے ہی تھا پیارے گھر میں. تو آپ کے گھر تو بڑا پابند شام صلات گھر تھا سارا ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر میں لکھ دیا بھائی جان کو. بھائی جان کو تو بڑی خوشی ہوئی, بہت سب خوشی. پھر آئے 36 میں پھر ہم قادیان. اور اب تو یہ ندیم, آپ ندیم ہیں اور بھائی سارا خاندان کیا کہلاتا ہے؟ ندیم ہی کہلاتا ہے؟ نہیں اپنے بچے تو سب ندیم کہلاتے ہیں. جی جی وہ بچے میری وجہ سے. اور قاری صاحب کے بچے وہ قاری کراتے ہیں. قاری؟ ہاں جی. اچھا. وہ سے لحاظ سے بات صاحب یہ جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں عباس خان صاحب قاری کراتے ہیں؟ نہیں قاری نہیں, صرف اس کو کہتے ہیں بڑا لڑکا جو ہے نا تو اس کو کہتے ہیں پڑھتا ہی ہے. اچھا اچھا. آپ سنائیے آپ کا